آج کا ہمارا پہلا جو درس ہے وہ حدیث کو تلاش کرنے سے متعلق ہے۔ ہم نے آج تک قرآن کی آیتوں کو تلاش کرنے کا طریقہ معلوم کیا تھا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حدیث کو کیسے تلاش کریں۔ جو حدیث ہم تقریر میں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، کوئی آدمی کسی محفل میں بیان کرتا ہے یا واٹس ایپ پر، فیس بک پر ہمارے پاس کوئی پوسٹ آتی ہے، اس میں کوئی حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو چیک کریں آیا وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، کیونکہ اسلام کے نام پر آج بہت ساری چیزیں ہمارے پاس مکس ہو کر آتی ہیں۔ خالص چیزیں بہت کم آتی ہیں اور مکس والی چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں، بلکہ قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس کا کہیں معنی بدلا ہوتا ہے، کہیں اس کی تفسیر جو ہے منمانی ہوتی ہے، حدیث کو غلط ترجمے کے ساتھ، غلط تشریح کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ جب ہم حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں، آیات کو تلاش کر سکتے ہیں، تو ہم دیکھ لیں، قرآن میں دیکھ لیں، حدیث کی کتاب کھول کے دیکھ لیں، وہاں ترجمہ دیکھ لیں، صحیح ترجمہ ہے کہ نہیں، صحیح حوالہ ہے کہ نہیں، حدیث اوتھینٹک ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں جاننے کی ہماری اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو تلاش کریں، اس کی معلومات حاصل کریں۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ حدیث کو ہم کیسے سرچ کریں اور کیسے تلاش کریں۔ آج زمانہ ترقی کر گیا ہے اور زمانے کی ترقی سے ہم دنیاوی اعتبار سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم دینی ناحیے سے بھی زمانے کی ترقی سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آج ہم آپ کو موبائل کے ذریعہ حدیث کو کیسے سرچ کریں گے اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ آپ کے موبائل میں ایک اپلیکیشن آتی ہے، اس کا نام ہے اسلام 360۔ آپ پلے اسٹور میں جا کے اس اپلیکیشن کو لوڈ کر سکتے ہیں، اسلام 360، اسلام 360۔ اس کو آپ نے لوڈ کر لیا، میرے پاس آلریڈی لوڈ ہے، میں آپ کو کھول کے اس کا طریقہ استعمال بتاتا ہوں کہ حدیث کو ہم کیسے سرچ کریں گے۔ قرآن کو سرچ کرنے کا ہم نے طریقہ بتایا تھا، ابھی ہم حدیث سرچ کرنے کا ڈیفرنٹ طریقہ بتائیں گے کہ ہم کیسے حدیث کو مختلف طریقے سے تلاش کریں گے۔ اور پھر حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ جو حدیث بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے تو بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، لیکن جو حدیث بخاری اور مسلم کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے تو ہمیں اس بات کی بھی جانکاری ضرور چاہیے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف۔ اگر حدیث صحیح ہے تو عمل کریں گے، حدیث ضعیف ہے تو اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ اور الحمدللہ اپلیکیشن کے ذریعے ہمیں معمولی محنت کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، علماء نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو چلے ہم وہ اپلیکیشن کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم حدیث کو کیسے سرچ کریں گے۔ ہم جاتے ہیں اسلام 360 پہ، یہ آپ کے لیے جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ اور مفید اپلیکیشن ہے۔ اس کا استعمال قرآن اور حدیث کو سرچ کرنے کے لیے کریں، مطالعے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے نہیں۔ کتابوں کے مطالعے کے لیے بہت ساری اپلیکیشن ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم آگے آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں۔ ابھی ہم سر دست یہ بتاتے ہیں کہ اسلام 360 کو صرف قرآن اور حدیث کو سرچ کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور بہت ہی مفید اپلیکیشن ہے۔ دیکھیں ہم اسکرین پر کھول رہے ہیں، آپ جو ہے اسکرین پر نظر رکھیں اور دیکھیں ہم اسلام 360 کو اوپن کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اپلیکیشن کھل کے آ گئی ہے۔ اس میں دیکھیں سب سے نیچے بائیں طرف قرآن لکھا ہوا ہے، اس کا استعمال ہم نے بتایا تھا۔ اس قرآن کے بغل میں ایک لفظ ہے حدیث، یہ ہے حدیث سرچ کرنے کے لیے۔ اس حدیث پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے اسکرین کھل کر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کے سامنے موبائل میں اسکرین آئے گا۔ اس میں بیچ میں لکھا ہوا سرچ ان حدیث بکس، یعنی حدیث کی کتابوں میں آپ تلاش کریں۔ حدیث کی کتابوں میں تلاش کرنے کے لیے یہ آپشن دیا جا رہا ہے، اس میں آپ بیچ پہ کلک کرتے ہیں تو حدیث میں سرچ کرنے کا مختلف طریقہ آپ کو بتا رہا ہے۔ حدیث میں کس طریقے سے حدیث تلاش کریں وہ مختلف طریقے آپ کے سامنے بتائے جا رہے ہیں اور آپشن دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتنے سارے آپشن ہیں۔ آپ کے سامنے ایک آپشن ہے، دیکھیے میں ایرو کے ذریعہ دکھا رہا ہوں، بائیں طرف کیا ہے، عربک لکھا ہوا ہے، یعنی حدیث کی کتابوں میں عربی لفظ کے ذریعے ہم حدیث تلاش کریں گے۔ اس کے بغل میں انگلش لکھا ہوا ہے، گویا کہ حدیث کی کتابیں انگلش میں ترجمہ بھی اس کے اندر جو ہے موجود ہے،
تو یہ ہم حدیث پہ کلک کیے، حدیث پہ ہمارے سامنے جو ہے بیچ میں دے رہا ہے تلاش کرنے کا طریقہ کہ ہم حدیث کو کیسے تلاش کریں گے۔ بیچ میں ہم کلک کرتے ہیں تو مختلف آپشن دیے جا رہے ہیں، حدیث کو کیسے عربک لفظ کے ذریعے تلاش کریں، یا حدیث کی کتابوں کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے تو انگلش ورڈ لکھیں، وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر حدیث کا اردو میں بھی ترجمہ یہاں پہ موجود ہے، اردو میں تلاش کرتے ہیں، کوئی لفظ لکھتے ہیں جیسے طلاق لکھتے ہیں، خلا لکھتے ہیں، نکاح لکھتے ہیں، آمین لکھتے ہیں، رفع الیدین لکھتے ہیں، تو وہ حدیث جس کتاب میں صحاح ستہ کی کتابیں یہاں موجود ہیں، صحاح ستہ ہے، مسند احمد ہے اور مشکات ہے اور پھر سلسلہ صحیح ہے، یہ چند کتابیں یہاں پر ہیں۔ ان ساری کتابوں میں اس سے متعلق جو حدیثیں ہوں گی وہ جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس کے بغل میں ہے حدیث نمبر، جیسے آپ سنتے ہوں کہ تقریروں میں مولانا بیان کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 100، صحیح مسلم حدیث نمبر 500، اس طریقے سے نمبر کے ساتھ ذکر بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر نمبر کے ذریعے سرچ کرنے کا طریقہ دیا ہے، اور بغل میں دیا ہے راوی کے ذریعے بھی، حدیث کو کس راوی نے بیان کیا ہے، کون سے راوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سننے والے ہیں، وہ جو راوی جنہوں نے حدیث سنی ہے تو ان کا نام لکھ کر ان کی ساری روایات بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ ابھی سب سے اہم جو ہے حدیث تلاش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ حدیث نمبر کا ہے، وہ ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں۔ حدیث نمبر کے ذریعے آج کل جو طریقہ رائج ہے، آپ کتاب بھی پڑھیں گے، تقریر سنیں گے، یا کوئی بھی پوسٹ فیس بک پر یا آپ واٹس ایپ پر دیکھتے ہوں گے تو اس میں لکھا ہوگا صحیح بخاری 100 یا صحیح مسلم 500 یا ترمذی جو ہے 50، 100، 150، اس طریقے سے نمبر لکھا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اگر اس طریقے سے نمبر لکھا ہوا تو یہاں پر نمبر لکھیں گے اور فوراً اس حدیث کے پاس آپ چلے جائیں گے۔ تو چونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے نمبر کے ذریعے حدیث کو تلاش کرنا، تو پہلے نمبر پہ ہے، نمبر کے ذریعے ہی آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں ہم حدیث نمبر پر کلک کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کتاب میں حدیث کی کتاب کا نام معلوم ہے تو یہاں فہرست دی گئی، جہاں پر نمبر لکھے وہاں پر دیکھیں آپ اسکرین پہ حدیث کی کتابیں ہیں، مختلف کتابیں لکھی گئی، سب سے نمبر پہ صحیح بخاری ہے، اوپر میں نیچے میں صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، پھر نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، السلسلہ صحیحہ ہے شیخ البانی کی، اور مسند احمد ہے، مشکات المصابیح ہے۔ یہ حدیث کی اتنی کتابیں، اگر آپ کو کتاب معلوم ہے، کتاب کا نام جیسے صحیح بخاری ہم نے چوز کر لیا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر یہاں پہ ہم کلک کر دیے ہیں، اب سب سے اوپر میں جو لکھا گیا عدد ہے یہاں پر جیسے ہم لکھ دیں 100 نمبر کی، اگر صحیح بخاری کی حدیث 100 لکھ دیں، اور نیچے جو گول دائرہ ہے سب سے نیچے دائیں طرف سرچ کرنے کے لیے اس پہ آپ کلک کر دیں تو صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث یہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں، یہ صرف عالم کا کام نہیں، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ موبائل میں ایک سے ایک چیز تلاش کرتے ہیں، آپ اپنے مطلب کی چیزیں یوٹیوب پر تلاش کر لیتے ہیں، گوگل پہ تلاش کر لیتے ہیں، ہم دین کیوں نہیں تلاش کر سکتے ہیں؟ معمولی چیز ہے، اور پھر ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، دین کا معاملہ ہے، ہماری زندگی کا معاملہ ہے، ہمارے عبادات ہمارے مسائل سے متعلق ہیں، تو ہم کیوں نہ اس چیز کو سیکھیں، جانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو حدیث نمبر کے ذریعے اس طریقے سے آپ تلاش سکتے ہیں۔ آپ بیک جائیں، پھر وہیں پہ بیک جا کر کے دیکھیں، یہ سرچ والے پہ بیچ میں کلک کیے، یہاں پہ جو ہے دائیں طرف سے دوسرے نمبر پر حدیث نمبر ہے۔ اگر ایگزیکٹ حدیث کی کتاب کا نام معلوم ہے تو حدیث کی کتاب کو سلیکٹ کریں، جیسے صحیح مسلم یا ترمذی لے لیں، حدیث نمبر، اور اوپر میں جیسے آپ 2000 دے دیے، کلک کر دیے، 2000 کی حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بخاری مسلم میں جاننے کی ضرورت نہیں، اگر مل گئی حدیث بخاری میں ہے مسلم میں ہے آپ سمجھ لیں صحیح حدیث سے، آنکھ بند کر کے ان دونوں کتاب کی حدیث پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی دوسری کتاب سے حدیث ہے تو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اس میں یہاں پر دیکھیے ریفرنس دیا گیا ہے، سب سے نیچے دائیں طرف ریفرنس ہے، آپ ریفرنس پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کو اسٹیٹس دے گا، یہاں پہ دیکھیں کتنی چیزیں، کتاب، باب، والم، بک، اسٹیٹس، نیچے اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس میں دیا گیا ضعیف، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اب یہ چیز ہم کسی بڑے بڑے عالم سے پوچھا کرتے تھے،
اب نارمل چیز ہو گئی ہے، معمولی چیز ہو گئی، تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی کوشش سے آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں جو پہلے زمانے میں بڑے بڑے عالم کرتے تھے، اور جس کے لیے ہم محتاج رہتے تھے ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے محدث سے پوچھیں گے، بڑے عالم دین سے پوچھیں گے، پتہ نہیں وہ پھر جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے، اور ابھی بیٹھے بیٹھے کرسی پہ ہاتھ میں موبائل لیا اور آپ جو ہے سرچ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اسلام 360 حدیث کو تلاش کرنے کے لیے ایک زبردست ایپ ہے، اس کو صرف تلاش کرنے کی حد تک استعمال کریں گے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس کے اندر کچھ گڑبڑ والی چیزیں بھی ہیں، ترجمے میں، تفسیر میں، قرآن کا ترجمہ جو ہے مختلف مذاہب کے مسالک کا ترجمہ اس کے اندر ہے، لیکن حدیث تو بہرکیف سلفی ہی حدیث ہیں ساری، حدیث کا ترجمہ، حدیث پر حکم، یہ سلفی حدیث میں کوئی مکسنگ نہیں ہے، لیکن قرآن کے ترجمے میں، تفسیر میں کچھ جو ہے دوسرے مذاہب اور مسالک کی تفسیریں اور ترجمے ہیں، اس لیے میں مطالعے سے منع کرتا ہوں، تلاش کرنے کے لیے قرآنی آیات اور حدیث کو تلاش کرنے کے لیے اس ایپ کا استعمال کریں۔ تو ابھی میں نے ایک طریقہ بتایا کہ حدیث نمبر کے ذریعے آپ حدیث تلاش کر سکتے ہیں، یہ بھی جنرلی حدیث ایسے ہی بیان کی جاتی ہے، جیسے ہم لوگ بھی بیان کریں گے، صحیح بخاری حدیث نمبر اتنا، صحیح مسلم حدیث نمبر اتنا، ترمذی حدیث نمبر اتنا، فلاں فلاں کتاب حدیث نمبر اتنا، ابھی حدیث نمبر کے ذریعے ہے، تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، پہلے نمبر پہ یہ چیز آپ کو بتایا۔ دوسرے نمبر پہ میں بتا رہا ہوں چونکہ حدیث عربی زبان میں ہے، تو جب بھی کوئی عالم حدیث بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے ترجمہ بیان کریں گے، یا ہو سکتا ہے وہ عالم دین عربی عبارت بھی پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو لفظ ہے، وہ جو کلام ہے وہ بھی پڑھ کے بتائیں، جب وہ کچھ بیان کریں، وہ لفظ بیان کریں، اس لفظ کے ذریعے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو پوری حدیث آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، اس حدیث میں سے ایک دو لفظ جو اہم ہے اس لفظ کو لیں اور اس میں لکھیں، خانے میں دیکھیں بائیں طرف، سب سے بائیں طرف عربک ورڈ ہے، اس پر آپ کلک کریں اور سب سے اوپر جو سرچ کا لفظ ہے اس پہ جو ہے جائیں، بائیں طرف جائیں اور یہاں حدیث سرچ کریں، جیسے مان لیجیے حدیث کی کتابوں کو ہمیں سلیکٹ کرنا ہے، صحیح بخاری، اگر کسی ایک کتاب کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں صحیح بخاری تو ایک کتاب کر لیں، یا چلے ہم کو حدیث کی کتاب کا نام معلوم نہیں ہے، آل بک کر لیں، تو تمام حدیث کی کتابوں میں سرچ کریں، آل بک کر لیے، یہاں پہ عربی کر لیے، اب اوپر میں جا کر کے ہم حدیث میں حدیث کا لفظ لکھیں گے، تو ضروری ہے کہ ہمارے موبائل میں عربی زبان بھی سیٹنگ میں ہو، دیکھیے ہم عربی زبان سیٹ کیے، آپ دیکھ رہے ہیں کی پیڈ ہمارا عربی ہے، اب جیسے ہم اس میں لکھیں گے الاعمال، الاعمال لکھے تو الاعمال جس جس کتاب میں ہے، حدیث کی کتابوں میں اوپر دیکھیں آپ کو ریکارڈ دے رہا ہے 93 ریکارڈز فاؤنڈ، یعنی 93 حدیثوں کو اس ایپ نے تلاش کیا ہے جہاں جہاں اس لفظ کا استعمال حدیث میں آیا ہے۔ اب الاعمال، انما الاعمال، یا اس طرح کا جو بھی حدیث ہے، یا جسے آپ انما الاعمال لکھ دیں، انما الاعمال بالنیات، یا النیات لکھ دیں، تو النیات والی جو بھی حدیث ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ کوئی مشکل ہے؟ پہلے یہی چیز مولانا سے پوچھا کرتے تھے، ابھی ہمارے لیے جو ہے سب کچھ، بہت ساری چیزیں موبائل فراہم کر رہا ہے، تو ہم موبائل سے استعمال کر کے ان چیزوں کو استعمال میں لا سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ عربک کے ذریعے تلاش کرنا ہے، بغل میں انگلش کے ذریعے ہے، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ان سب کا انگلش میں بھی ترجمہ اس میں موجود ہے، تو انگلش ورڈ میں کوئی اہم لفظ لکھیں اور یہاں پہ اوپر انگلش چوز کرتے ہیں اور اوپر جو ہے لکھ دیتے ہیں، تو انگلش یہاں کی پیڈ کر دیں، جیسے ڈائیورس، DIRCE، DIVORCE ایسے ہے نا، ڈائیورس، اب دیکھیں ڈائیورس ہو گیا نا، تو ڈائیورس ہم نے لکھا، اب ڈائیورس میں اوپر دے رہا ہے کتنا ریکارڈ آ رہا ہے، 86 ریکارڈ فاؤنڈ، 86 حدیثیں جو ہے، صرف بخاری شاید میں نے سلیکٹ کیا تھا، تو بخاری سے نہیں، تمام حدیث کتابوں کو، تو 86 حدیثیں ڈائیورس کے تعلق سے جو ہے آپ کے سامنے لے آیا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ طلاق کے مسئلے میں الجھ جاتے ہیں، اس مولوی کے پاس، اس مولوی کے پاس، اس مولوی کے پاس، کبھی ہم بھی تو تھوڑا چیک کریں، ہم بھی تو اپنے سے معلوم کریں کہ اسلام نے طلاق کا کیا سسٹم دیا ہے، طلاق کس طریقے سے ہوتی ہے، اور ہم جو طلاق دیتے ہیں تو وہ طلاق کا اسلامی طریقہ کیا ہے، ہمارا طریقہ وہ میچ کھاتا ہے کہ نہیں، طلاق کا سسٹم اسلام میں کیا، ہم ان حدیث کو پڑھ کے جو ہے طلاق کی حدیث کو جان سکتے ہیں اور اسلام کے ذریعے اس کا طریقہ جو ہے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے انگلش کے ذریعے بتایا، اب یہ دیکھیے اردو کے ذریعے حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا اردو زبان میں، تو اردو کے ذریعے بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں، جیسے اردو میں آپ طلاق لکھیں، جیسے اردو کر دیے، آل بک میں تمام کتابوں میں آپ تلاش کر سکتے، آل بک کر دیجئے،
اور اوپر جو ہے وہی جیسے آپ اردو کی پیڈ یہاں کر لیں اور یہاں پر آپ طلاق لکھ دیں. اب طلاق سے متعلق جو حدیثیں ہوں گی آپ کے سامنے ساری آ جائیں گی. 408 ریکارڈز فاؤنڈ، 408 حدیثوں کو اس سے متعلق حدیثیں آپ کے سامنے اردو زبان میں آ گئی. وہ سامنے دکھائی دے رہی کہ نہیں؟ تو یہ طلاق سے متعلق جو ہے اتنی ساری تفصیل ہمارے سامنے آ گئی، اردو میں جو ہے لکھیں اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے، تو تلاش کرنے کا ایک طریقہ عربی والا، دوسرا طریقہ انگلش والا، تیسرا طریقہ اردو والا، چوتھا طریقہ جو ہے بغل میں آپ حدیث نمبر کے ذریعہ، پانچواں طریقہ بغل میں جو ہے راوی کے ذریعہ. ایک اور طریقہ ہے، اگر آپ عربی میں نہیں لکھ پا رہے ہیں تو آپ جو ہے ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں بغل میں میک دیا ہوا ہے، آپ عربی لفظ بھی بولیں گے انما الاعمال یا بالنیات، الطلاق، اس طرح سے کوئی لفظ بولیں گے، عربی میں بولیں گے تو عربی میں تلاش کرے گا، انگلش میں بولیں گے انگلش میں تلاش کرے گا، اردو میں بولیں گے اردو میں تلاش کرے گا، حدیث کا نمبر بولیں گے تو نمبر کے ذریعے یہ اپلیکیشن تلاش کر کے آپ کو بتا دے گا. تو اس طریقے سے اس اپلیکیشن کے ذریعے حدیث کو آپ تلاش سکتے ہیں اور حدیث کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں کہ وہ حدیث کہاں ہے، کس جگہ ہے. اور بغل میں آپ کو بتایا کہ اسی اپلیکیشن میں اگر بخاری اور مسلم کے علاوہ حدیث ہے، سب سے نیچے دائیں طرف میں ریفرنس دیا گیا ہے، اس ریفرنس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. حدیث کا، قرآن و حدیث کا ایک اور اپلیکیشن ہے مکتبہ شاملہ اردو. قرآن و حدیث سرچ کرنے کے لیے، استفادہ کے لیے ایک اور ہے مکتبہ شاملہ اردو. یہ ہے لیکن سرچ کرنے کی خوبی جو اسلام 360 میں ہے اس میں نہیں. اس کے اندر معلومات کی خوبی، جو معلومات ہے اوتھینٹک ہے، یعنی 100% صحیح اپلیکیشن ہے. یہ قرآن کے تقریباً 10 ترجمے قرآنی آیات کے، قرآن کی تقریباً 12 تفسیریں، ایک آیت کی 12 تفسیر آپ کو یہاں مل جائیں گی. یہاں پر بھی آپ کو حدیث ترجمہ اور حدیث کی شرح آپ کے سامنے آ جائے گی. دیکھیں یہاں پہ میں سب سے دائیں طرف جو لکیر تھی اس پہ ہم کلک کرتے، دیکھیں آپ کے سامنے کیٹیگری بنی ہوئی قرآن، حدیث، فہرست کتب، تلاش. تو اس کے اندر بہت ساری کتابیں بھی ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن کی تفسیر بھی ہیں. چونکہ ہم حدیث بتا رہے ہیں سرچ کرنے کے لیے تو حدیث پر سرچ کریں گے. اب جیسے حدیث کی کتابیں آپ کے سامنے آ رہی، کون کون سی کتاب ہے. چلیں صحیح بخاری جیسے ہم لیتے ہیں تو صحیح بخاری پر جانے کے بعد آپ کے سامنے جو خانہ بنا ہوا نمبر 1 لکھا ہوا ہے وہاں پر نمبر دے دیں گے اور وہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی. یا نیچے میں جو گول دائرہ بنا ہوا ہے نقطے کی طرف بڑا سا نقطہ، اس کو آگے پیچھے کریں گے تو اتنا حدیث پہ چلے جائیں گے، وہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی صحیح بخاری کی. جہاں جہاں لے جائیں گے دیکھیں وہاں لے کے گئے نیچے حدیث بدل جاتی ہے، جو حدیث جہاں پر جائیں گے وہ حدیث آپ کے سامنے آ جاتی. لیکن میں آپ کو بتایا کہ سرچ کرنے کے لیے سب سے اس میں ڈیفرنٹ طریقہ نہیں دیا گیا. ڈیفرنٹ طریقہ اسلام 360 میں بتایا گیا کہ 360 میں حدیث لفظ کے ذریعے عربی میں تلاش سکتے ہیں، انگلش میں تلاش سکتے ہیں، اردو میں تلاش سکتے ہیں، حدیث نمبر کے ذریعے تلاش سکتے ہیں، راوی کے ذریعے تلاش سکتے ہیں. وہ زیادہ زبردست ہے. اور سب سے زیادہ زبردست جو میری نظر میں، اور میں بھی فائدہ اٹھاتا ہوں، بہت آسان بھی ہے. اگر آدمی جو ہے کمپیوٹر استعمال کرتا ہو تو کمپیوٹر سے زیادہ آسان ہے. موبائل استعمال کرتے ہیں تو موبائل کے ذریعے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. وہ ہے islamicurdubooks.com، یہ ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ پر حدیث کو بڑی آسانی سے اور بہت ہی جو ہے اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ سرچ کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ وہ ویب سائٹ یہ ہے، میں آپ کے سامنے کھول کر کے یہ islamicurdubooks.com آپ کے سامنے یہ ہے. دیکھیں یہاں پر جو ہے یہاں الٹا دکھائی دے رہا ہے، شاید صحیح ہے، یہاں ادھر سے ہونا چاہیے تھا، ادھر تفسیر بخاری مسلم داؤد دائیں طرف سے ہونا چاہیے، بائیں طرف سے شروع کر رہا ہے. بہرکیف جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ islamicurdubooks.com یہ ایڈریس دیکھ لیں اور جو ہے اس کے ذریعے بڑی آسانی سے تلاش سکتے ہیں. حدیث کے نمبر کے ذریعے حدیث کا مکمل آپ کو تشریح بھی مل جائے گی، حدیث پر حکم مل جائے گا. جیسے ابو داؤد کی حدیث ہم لیتے، دیکھیے ابو داؤد پہ گئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تو ساری حدیثیں صحیح ہیں، ہم ابو داؤد دیکھتے ہیں. ابو داؤد پہ گئے، جیسے 100 نمبر حدیث لکھیں، انٹر دبا دیے.
ابو داؤد کی 100 نمبر کی حدیث دیکھیے، 100 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے آ گئی. یہ اس پر دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے PDF بنائیں، اعراب لگائیں، انگلش ترجمہ، انگلش میں بھی آپ کے سامنے ترجمہ آ جائے گا. اعراب لگائیں گے تو عربی میں پورا اعراب کے ساتھ، کہ جس کو عربی نہیں پڑھنی آتی ہے اعراب لگا لیں گے، باقاعدہ عبارت کے ساتھ اعراب کے ساتھ پڑھ سکیں گے. اس کو PDF بنانا ہے تو PDF کتاب کی شکل میں یہی حدیث پوری کتاب کی شکل میں بن جائے گی. پھر کسی دوست کو آپ بھیج بھی سکتے ہیں. جیسے دیکھیں میں نمونہ دکھا رہا ہوں، یہاں پر گئے، یہ پوری حدیث جو ہے نا اب کتابی شکل میں میک فائل بک، اس پہ گئے اور سیو کر دیے. یہ سیو کرنے کے بعد اب ڈیسک ٹاپ پہ جو ہے یہ اب حدیث کی طرح کتاب کی طرح جو باہر جائے، کتاب کی طرح یہ جو حدیث یہاں ڈیسک ٹاپ پہ آ گئی ہے. یہ کتاب کی طرح یہاں آ گئی ہے، لیکن ٹائم ضائع ہو جائے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا. تو بہرکیف یہاں سے آپ PDF جو ہے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں جس میں حدیث کی پوری عبارت، ترجمہ، اور حدیث صحیح ہے یا ضعیف وہ بھی، اور پھر حدیث کا مطلب کیا ہے، علماء نے اس حدیث کا کیا مفہوم بتایا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے یہی حدیث جو 100 نمبر کی ہم نے ڈھونڈا ابو داؤد میں کس کتاب میں ہے، کس باب میں ہے، ترجمے کے ساتھ پوری حدیث سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس کا مکمل ترجمہ، یہ حدیث کہاں کہاں ہے پورا جو ہے تخریج کے ساتھ. پھر شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، یعنی حدیث صحیح، حدیث کا حکم بھی ہمیں مل گیا. پھر ابو داؤد میں کہاں پر ہے، ابن ماجہ میں اگر کہیں وہ کسی اور کتاب میں وہ حدیث رہتی ہے وہ بھی بتا دیتا ہے کہ فلاں کتاب میں بھی حدیث ہے. اس ابو داؤد میں 100 نمبر پہ ہے تو سنن ابن ماجہ میں 471 نمبر پہ، اسی پہ کلک کریں گے سنن ابن ماجہ میں اس حدیث پہ چلے جائیں گے. دیکھیے یہ ہاتھ کی لکیر، اس پہ کلک کریں گے وہاں چلے جائیں گے. اب حدیث کے تحت جو ہے الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کچھ تفصیل، کچھ تفسیر، کچھ معنی اور مفہوم بتا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ اپلیکیشن جو ہے، یہ ویب سائٹ بڑی زبردست ہے، اسلامک اردو بکس. اس میں جو ہے حدیث کی 6 کتابیں یہاں نظر آ رہی، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، 6 کتابیں یہاں نظر آ رہی نا. یہاں مزید کتب پہ کلک کریں گے تو حدیث کی اور متعدد کتابیں آ جائیں گے. ایسا نہیں اتنی ہی ہے، حدیث کی اور متعدد کتابیں. دیکھیے پھر اس پہ کلک کیے ہیں تو صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، مسند احمد، موطا امام مالک، شمائل ترمذی، سلسلہ حدیث صحیحہ، مختصر صحیح بخاری، مختصر صحیح مسلم، مختصر بھی ہے، بلوغ المرام بھی ہے، مسند عبد الرحمن، مسند اسحاق بن راہوی، الادب المفرد، سنن دارمی، مختصر حسن المسلم، معجم صغیر للطبرانی، مشکات المصابیح، 20 کتابیں یہاں پر موجود ہیں حدیث کے نام. تو یہ اپلیکیشن سب سے زیادہ زبردست ہے. اگر PC کمپیوٹر چلاتے ہیں تو یہ استعمال کرنے بہت زبردست ہے. اس میں اردو الفاظ کے ذریعے بھی تلاش سکتے ہیں، عربی الفاظ کے ذریعے بھی تلاش سکتے ہیں، حدیث نمبر کے بھی ذریعے تلاش سکتے ہیں. لیکن سب سے آسانی موبائل کے ذریعے، چونکہ کام کاج والے ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے تو تلاش کرنے کے لیے آسانی سے موبائل کے ذریعے سب سے بہترین اس وقت جو ہے اسلام 360 ہے. لیکن کمپیوٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی چیز کو آپ موبائل کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ کمپیوٹر پہ کھلے گا، آپ گوگل پہ جا کر کے اسلامک اردو بکس لکھیں، یہ ویب سائٹ آ جائے گی، وہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. اور کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں تو یہ تو آلریڈی کمپیوٹر ہی کے لیے ہے. اور اگر موبائل سے حدیث سرچ کر رہے ہیں، حدیث کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو موبائل کے ذریعے اسلام 360 اس کو یوز کریں، حدیث کو تلاش کریں. اس میں حدیث کی چند کتابیں، یہاں پر حدیث کی متعدد کتابیں ہیں. مکتبہ شاملہ اردو سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس پر ہم اپنے آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور صحیح دین، صحیح دلیل آ جانے کے بعد ہم اس میں آنا کانی نہ کریں. صحیح دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور صحیح بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرہ.